الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 1 سے 5 تک آج کا ہمارا سبق ہے. اس کو عام طور پر لوگ انعام کہتے ہیں. یہ انعام نہیں ہے، انعام ہے. اور انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چونکہ اس صورت میں کہ کون سے مویشی حلال ہے اور ان کا ذبح کرنا اور کھانا جائز ہے اس کا تذکرہ ہے. اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے. یہ سورت مکی ہے اور یہ پوری کی پوری سورت مکی ہے اور مکے ہی میں نازل ہوئی ہے. مکے کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 ادوار ہیں. پہلا دور تو وہ ہے جو پہلا سال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ چپ کے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت اس میں نہیں دی ہے. پہلا والا سال تھا، اس میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. پھر آگے 2 سال ایسے گزرے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ بھئی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے اور کھل کے آپ کو دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پہ جا کے آپ نے سب کو دعوت دی ہے. یہ تقریباً جو نا کچھ عرصہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مسلمانوں کی تکالیف اور مشکلات شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے سال میں 3 سال کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ تقریباً 10 گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال تک یہ 6-7 سال کا عرصہ ہے. اور یہ آخری وہ عرصہ ہے کہ جس میں آپ کی جو سب سے قریب ترین غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. اور یہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واحد چچا ہے جو آپ کے سگے چچا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا نہیں ہے. مطلب ہے ماں الگ الگ ہے، باپ تو ایک ہے عبد المطلب، لیکن ماں الگ ہے. یہ ایک ہی جو نا چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سگا ہے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا انہوں نے ساتھ دیا. یہ آخری جو 3 سال کا عرصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کے مشورے، نعوذ باللہ ان کو قتل کیا جائے، کوئی کہتے ہیں اس کو کسی جگہ بند کر دیا جائے، یہ اور جنا مسلمان بھی تکلیف. یہ اس زمانے کی جنا یہ پوری صورت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پوری صورت ایک ساتھ جنا اتری ہے. اور یہ جو مکی اور مدنی صورتوں میں نا ایک چیز یاد رکھیے، مدنی صورت میں چونکہ مدینے میں جا کر اسلام کی جنا پختگی آ گئی تھی اسلام میں اور مسلمان بھی زیادہ ہو گئے تھے، لکھنے کا دور بھی آتا اور یاد کرنے کا، تو وہاں تو ہے ہر آیت کا بسا اوقات سورت کا شانی نزول ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو وہاں ایک آیت کا شانی نزول. مکہ میں یہ والا کنسپٹ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان تو سٹرگل کر رہے تھے کہ کیسے ہم ان جو مشکل حالات ہیں ان مشکل حالات سے نکلے، اس لیے کسی چیز کی تدوین کی اور اس کو لکھنے کی یا اس کو ذہن میں رکھنے کی زیادہ تر. اس لیے جو مکی صورتیں ہیں ان کے صرف سیاق و سباق اور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے کون سے. اب جیسے مثلا یہ دیکھو نا یہ جو آیت ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان قریب آئیں گے آپ کے پاس وہ حقیقتیں کہ جن کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی دیکھو اسلام تو کمزور ہے، جو نا غریب لوگ ہے، تو اب ان قریب وہ حقیقتیں تمہارے سامنے آئیں گی. کیا آگے جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ میں جا کر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوگی، حکومت قائم ہوگی، اور وہاں جا کے پھر مسلمان بدر میں، احد میں، خندق میں اور اینڈ جا کے جو ہے نا فتح مکہ یعنی پورا جو ہے نا جزیرہ عرب بلکہ اس کے آس پاس کے سارے لوگ وہ اسلام میں آئیں گے. یہ اشارات ہے اس بات کی طرف کہ یہ مکے کی آخری دور کی جو ہے نا صورت ہے. اور مکی جو آیت صورتیں ہیں
اس میں تین ہی مضامین ہوتے ہیں، ایک توحید کا اور دوسرا رسالت کا اور تیسرا آخرت کے تصور کا۔ یہ جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں، اس میں احکامات اس میں نہیں ہے، احکامات ساری مدنی صورتوں میں ہے۔ الحمدللہ الذی، الحمد یہ الف لام تمام، اس کو کہتے ہیں استغراق، اور جنس کے لیے بھی جنس تعریف اور تمام تعریفیں، یعنی تعریف کی جو بھی صورت ہے نا وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ للہ، لام اختصاص کے لیے، خاص اللہ کے لیے۔ الذی جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا یا پیدا کیا، الظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو۔ اب دیکھو جہاں دیکھو یہ مادہ ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ مادہ نہیں ہے، اس کو آپ دوسرے لفظ میں کہتے ہیں یہ جوہر ہے اور یہ عرض ہے۔ جوہر کا وجود ہوتا ہے، مادے کا وجود ہوتا ہے، اور جو مادہ نہیں ہوتا اس کا وجود، اب ظاہری بات ہے آپ کہیں نا زمین، تو زمین ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو اندھیرا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ بھائی آپ کہیں کہ بھائی یہ اٹھا کے یہ کیا ہے، اندھیرا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے لیے دیکھو جو مادہ ہے اور جو جوہر ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا کیا؟ خلقہ۔ اور جو مادہ نہیں ہے، جوہر نہیں ہے بلکہ عرض ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا گیا جعل۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ ظلمت کی تو سرے سے، ظلمت کا تو سرے سے وجود نہیں ہے، بلکہ ظلمت تو نام ہے روشنی کے جانے کا۔ بھائی روشنی گئی تو اندھیرا آیا، اس کا اپنا کوئی خود وجود نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، دیکھو ظلمات کو جمع کا صیغے کے ساتھ لائے، اور نور کو کیوں؟ اس لیے کہ برائیاں زیادہ ہوتی ہے اور سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، دیکھو یمین دایاں سیدھا راستہ، یہ یمین ہے ایک ہے، اور جب بائیں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر شمال نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمال۔ جب اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صرف ایک راستہ بتا رہا ہے کہ یہ سیدھا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع ہے سبل، اور تم نہ تابعداری کرو السبل، وہاں نہ تابعداری کرو یعنی برے راستوں، اور جو صراط مستقیم نہیں ہے وہاں بھی صیغہ کس کا ہے؟ جمع کا۔ تو اندھیرے یعنی کفر، اس لیے جیسے کہتے ہیں نا الکفر ملت واحدہ، یہ اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو بھی ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، ہنود ہے، سکھ ہے، جس مذہب پہ بھی جانے والے ہیں وہ سارے کیا ہے؟ الظلمات۔ اس کے مقابلے میں صرف ایک اسلام ہے جو نور ہے، اور وہ جو نا ہر زمانے میں ایک ہی ہے۔ یہودیت اپنے زمانے میں ٹھیک ہوگی، عیسائیت اپنے زمانے میں ٹھیک ہوگی، اس کے زمانے سے ان کا انکار نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو اور روشنی کو، ثم، پھر یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ بعد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی بہت بعید بات ہے، یعنی اتنی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کی، بھی ساتھ، رب، ہم اپنے کے، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، کس کو؟ شرکا۔ پھر اس کے باوجود یعنی اتنی ساری چیزیں اللہ نے اتنی نشانیاں بتائی، ثم الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون عدل کے معنی کیا ہے؟ برابر کرنا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں، کس کو؟ شرکا کو، جو رب کے کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہے۔ هو اللہ، هو الذی، هو وہ، الذی
وہ ذات ہے. خلق پیدا کیا جس نے، کم تمہیں، من طین مٹی سے، ثم پھر، قضا اجلا قضا مقرر کیا، اجلا وقت مقررہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے مقرر کیا ایک وقت. یہ جو ہم کہتے ہیں نا معجل اور مؤجل حمزے کے ساتھ، پہلے حمزے کے ساتھ ہوتا تھا یہ نکاح نامے پر، اب معجل اور غیر معجل کر دیا کیونکہ لوگوں کو یہ معجل کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ تعجیل سے ہے. تعجیل کا مطلب ہے ٹائم لیمٹ، یعنی اس کے لیے کوئی وقت کیا ہو مقرر. تو ثم قضا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا اجلا وقت. اب یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تک قائم ہو گئی. یہ ہر آدمی کے لیے. وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مسمى مقررہ عندہ، اللہ کے پاس ہے. اب یہ اجل مسمى عندہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سب کا عام ہے کہ بھئی سب نے ایک دن چلے جانا ہے، یعنی دنیا کی بساط اللہ نے الٹا دینی ہے اور دنیا کو ختم کر دینا ہے. ثم انتم، ثم پھر، دیکھو کتنی بعید بات ہے یہ کہ اللہ اتنا سمجھا رہے ہیں، پھر انتم تم تمترون شک کرتے ہو، پھر بھی تم شک کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین. یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت یعنی ہر جگہ موجود اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت. یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے پوشیدہ، سر راز کو بھی کہتے ہیں، تمہارے رازوں کو، تمہارے پوشیدہ کو. وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، سب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو یعنی کرتے ہو، کیونکہ دنیا میں ظاہری بات ہے یہ کمائی ہی دنیا کا مقصد یہی ہے، کماؤ آخرت کے لیے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں، تأتیہم آئی، یہ تأتی یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ یہ آیت کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں آئی ہم ان کے پاس، من آیت آیت سے، من آیات ربہم ان کے رب کی آیات سے، ان کے پاس کوئی آیت آئی رب کی آیات سے، الا مگر. اب دیکھو یہ بھی نفی ہے اور یہ بھی نفی ہے، اور نفی جب داخل ہو جائے تو یہ اس بات ہو جاتا ہے یعنی مثبت ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا وہ ہے میتھ کا بھی یہی فارمولہ ہے. تو ترجمہ اگر کریں، اور جب آتی ہے ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، آیتوں میں سے کوئی آیت، کانو عنہا، وہ تے عنہا ان سے، معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. عنہا یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف. الا كانوا عنها معرضین، مگر وہ تھے منہ پھیرنے والے اس سے. فقد كذبوا بالحق، بس تحقیق، کذبوا جھٹلایا، یہ انہوں نے، بالحق، حق سے مراد قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لما
جب، جاء آیا، کیا چیز؟ کوئی حق، ہم ان کے پاس، فسوف یأتیہم، یہ تو پیچھے کے ساتھ ہے، فسوف پس، ان قریب آئیں گے، ہم ان کے پاس. یہ یأتی کا فاعل یہ انباء ہے، خبریں، حقیقتیں. ان قریب آئیں گی ان کے پاس وہ خبریں، وہ حقیقتیں، ان کو دکھائی دیں گی وہ چیزیں. ما كانوا به، جو کرتے تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق، جو اس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ان قریب ان کے سامنے ان کی حقیقت ہے. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اتنے کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ پیچھے کوئی جو نا مضبوط طاقت ہے قوت ہے، کیسے یہ لڑیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فسوف یأتیہم انباء، ان قریب آئیں گی یہ خبریں، یہ حقیقت ہے کہ جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور وہ حقیقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دکھا دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے عرصے میں واپس جو ہے نا یہ دوبارہ پورے جزیرے عرب پر آپ کی حکمرانی، اور آپ جو ہے نا بلکہ یہ چلتے چلتے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو 62 لاکھ مربع میل یہ علاقہ یہ مسلمانوں کے پاس تھا. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.